بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد یزید کی فوج نے ان کے کپڑے چرائے۔ یزیدی فوج نے جو چیزیں لوٹ مار میں اٹھائیں ان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا، پگڑی، جوتے اور انگوٹھی شامل تھی۔ اس کے بعد وہ خیموں کی طرف دوڑے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں موجود تھیں۔ اس بات کا خیال کیے بغیر یزیدی افواج نے خیموں کو آگ لگا دی اور جو کچھ ہاتھ لگا اس کو لوٹ لیا۔ اس اسباب میں حضرت زینب علیہ السلام کا برقع بھی تھا، ان کی جولری اور اونٹ بھی شامل تھے۔ یہ تمام واقعات اس وقت موجود لوگوں، خاص طور پر وہاں موجود صحافی حماد بن مسلم نے بیان کیے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی لاش کو گھوڑے سے روندا گیا۔ عمر ابن سعد جو کہ یزیدی افواج کا کمانڈر تھا نے رضاکارانہ طور پر امام حسین علیہ السلام کی لاش اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندنے کے لیے رضاکار طلب کیے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کو کربلا کی گرم ریت پر بغیر دفنائے چھوڑ دیا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا المیہ ختم ہوتا ہے اور ان کی بہن حضرت زینب علیہ السلام اور بیٹی سکینہ علیہ السلام یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی اور پرنواسی اور ان کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرنواسے امام سجاد علیہ السلام کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ کربلا سے کوفہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو گرفتار کر کے کوفہ لے جایا گیا۔ عمر ابن سعد نے جنگ میں بچ جانے والے اہل بیت علیہ السلام کو گرفتار کر لیا، ان کو زنجیروں میں جکڑ لیا اور اونٹوں پر بیٹھا کر کوفہ عراق لے گئے۔ یزید کی فوج امام حسین علیہ السلام کے بچ جانے والے اہل بیت کو جان بوجھ کر اس رستے سے لے گئے جس رستے پر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی تھیں تاکہ انہیں ذہنی اذیت ہو۔ جس وقت حضرت سکینہ علیہ السلام نے یہ افسوسناک مناظر اور اپنے والد کی لاش دیکھی اس وقت ان کی عمر چھوٹی تھی۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوئے یزیدی افواج نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہر کوئی انہیں دیکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو قیدی قرار دے کر انہیں عوام میں پھرایا گیا۔ بعض کوفیوں نے جب اس حقیقت کو جانا کہ یہ تو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رونا شروع ہو گئے اور یزید پر لعن طعن شروع کر دی اور جس قدر مدد کی کر سکتے تھے کرنے لگے۔ گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے محل تک پہنچنے سے قبل یزیدی افواج نے امام حسین علیہ السلام کا سر نیزوں پر ٹکا کر قیدیوں کے ہمراہ اٹھا کر چلنا شروع کر دیا۔ محل میں عبید اللہ زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو ٹھوکر ماری۔ کوفہ سے دمشق۔ بالآخر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید کے صدر مقام دمشق میں جا پہنچا جو کہ شام میں ہے۔ یزید نے اس کو جشن کے طور پر منانے کی خواہش کی۔ بہار الانوار میں لکھا ہے کہ گلیوں کی تعظیم کی گئی اور لوگ خوشی منا رہے تھے، لوگ خوشی سے ڈول پیٹ رہے تھے اور انہوں نے نیا لباس سے بے تن کیا تھا۔ جب خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے دروازے پر پہنچا انہیں وہاں 3 دن تک انتظار میں ٹھہرایا گیا۔ بالآخر انہیں یزید کے محل میں پیش کیا گیا جس کو خوب سجایا گیا تھا۔ عام لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ عام باغی لوگ ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کی ایک مثال حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام سجاد علیہ السلام کی ایک مقامی شامی سے گفتگو ہے کہ جو ان کی گرفتاری پر خوشی منا رہا تھا۔ جب امام سجاد علیہ السلام نے اسے بتایا کہ وہ کون ہیں تو وہ اپنے اس عمل پر بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ یزید کے محل میں حضرت زینب علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام کے مابین جملوں کا تبادلہ ہوا جو کہ تاریخ کا اہم ترین حصہ ہیں۔ مختصر یہ کہ حضرت زینب علیہ السلام نے وہاں اپنا مقام بتایا کہ وہ کون ہیں اور کس خاندان سے ہیں، جس سے بعض لوگ تعصب سے رونے لگے اور یزید پر لعن طعن کرنے لگے۔ شامی قید۔
اس کے بعد خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شام میں قید کر دیا گیا۔ امام عالی مقام علیہ السلام کی بیٹی سکینہ جیل میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خواب میں جاگیں اور اپنے والد کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ اس وقت وہ چھوٹی تھیں جس پر یزید کے ایک حواری نے امام حسین علیہ السلام کا سر اس کو لا دیا۔ جس وقت انہوں نے امام عالی مقام کے سر کو دیکھا وہ اسی صدمے سے دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ مدینہ واپسی۔ شام کی جیل میں 8 دن گزارنے کے بعد یزید نے انہیں رہا کر دیا اور واپس مدینہ بھیج دیا۔ مدینہ داخل ہونے پر وہ اپنے باقی خاندان سے ملے۔ زندگی یکسر بدل گئی تھی۔ امام سجاد علیہ السلام 40 سال تک پانی پینے سے کتراتے تھے کیونکہ انہیں یاد تھا کہ کس طرح ان کے والد کو شہید کر دیا گیا تھا اور یہی پانی پلانے سے انکار کر دیا گیا تھا۔